بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد سمیع طاہر۔ ہم 7ویں جماعت کی اسلامیات پڑھیں گے، جس میں باب سوم سیرت طیبہ میں سے وصال کا سبق کل ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ اس کی ریڈنگ کی تھی اور اس کے سوال نمبر 1 کے تفصیلی سوالات کے جوابات دیے تھے۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ میں اسلامی تاریخ اور سیرت طیبہ کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوگا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ طلباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علالت کے دوران آخری خطبہ سے واقفیت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طرز عمل سے واقف ہو جائیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 48 کھولیں۔ آج اس کی دوبارہ ریڈنگ کرتے ہیں اور سوال نمبر 2 کے مختصر سوالات کے جوابات کریں گے۔ صفحہ نمبر 48 پہ آ جائیں۔ میں اس کی ریڈنگ شروع کرتا ہوں۔ وصال: حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ وقت عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19 صفر 11 ہجری کو علین ہو گئے، لیکن علالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت خود ہی فرماتے رہے۔ علالت کے چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ علالت کے چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی پر مرض نے شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں سکونت اختیار فرمائی۔ جب تک آمد و رفت کی طاقت رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ لوگوں نے عرض کی کہ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہے۔ برتن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا، اٹھنا چاہا لیکن غشی طاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نہایت نرم دل والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 3 دن تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ایک دن طبیعت ذرا سمجھی تو غسل فرمایا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے منع کر دیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں۔ خطبہ مبارکہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھیں انہیں منگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، ان کا جو بھی ترکہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوگا۔ وصال والے دن طبیعت کو ذرا سکون ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت خراب ہو گئی اور بے چینی بڑھتی گئی، چہرہ مبارک پر پسینہ آتا رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پریشان تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ آخر سپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اور پھر انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اب صرف بڑا رفیق درکار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار کو پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہو گئے۔ بعض کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد باہر آئے اور ایک مختصر سا خطبہ دیا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کا یقین آ گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا کہ کل ہم نے اس سبق وصال کے سوال نمبر 1 کے تفصیلی جوابات دیے تھے، جس میں جزء الف، جزء ب اور جزء ج، اور اس سبق کی وضاحت بھی ہو چکی، جس میں مشکل الفاظ کے معنی اور مشکل تصریحات کی وضاحت کل کرتی تھی۔ آج ہم صفحہ نمبر 50 سے سوال نمبر 2 اس کے 5 اجزاء الف، با، جیم، دال، ہا، ان کے مختصر جوابات لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا الف جز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دوران مسجد نبوی میں نماز کس نے پڑھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
علالت کے دوران مسجد نبوی میں نماز کس نے پڑھائی؟ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 48 کے درمیان میں چوتھے پیراگراف پہ آ جائیں۔ صفحہ 48 پہ چوتھا پیراگراف، اس میں دیکھیں یہاں پہ اس کا جواب پڑا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نہایت نرم دل والے ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں، چنانچہ 3 دن تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ تو اس کا مختصر جواب یوں ہوگا، اسی عبارت میں سے جواب اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دوران مسجد نبوی میں نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اس میں نماز کس نے پڑھائی میں کس کا لفظ کاٹ کر یہاں پہ لگا دیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ سوال بے پہ آ جائیں۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے مسجد تشریف لائے؟ صفحہ نمبر 48 پہ ہی 5واں پیراگراف ہے، نیچے سے سیکنڈ لاسٹ، اس پہ آئیں۔ ایک دن طبیعت ذرا سنبھلی تو غسل فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ تو یہ اس کا جواب بنتا ہے کہ ایک دن طبیعت ذرا سنبھلی تو غسل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ یہ اس کا جواب۔ جیم جز پہ آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت تھی؟ صفحہ نمبر 49 پہ دوسرے پیراگراف میں آ جائیں۔ دوسرے پیراگراف کی دوسری لائن، صفحہ نمبر 49 پیج پہ دوسرے پیراگراف کی دوسری لائن، جہاں پہ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیش آیا، اس کے نیچے دیکھیں، وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہو گئے۔ وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہو گئے۔ بعض کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ یہاں تک یہ جواب مکمل ہوا۔ دالجز پہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا اور وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ صفحہ نمبر 49 پہ ہی دوسرا پیراگراف دیکھیں۔ صفحہ نمبر 49 پہ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار کو پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ تو آپ اس کا جواب یوں لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار کو ہوا اور وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ جز وصال کے بعد کن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا؟ صفحہ نمبر 49 پہ آخری پیراگراف پہ آ جائیں۔ اس میں تیسری لائن دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ یہ اس کا مختصر جواب ہے کہ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔
تو عزیز طلباء، ابھی سبق کے اعادے کی طرف آتے ہیں۔ ہم دہراتے ہیں کہ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ اس سبق میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لانا، اور پھر 19 صفر 11 ہجری کو آپ کا علین ہو جانا، علالت کے باوجود نماز کی امامت خود فرمانا، مرض کا شدت اختیار کر جانا، اور پھر باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں سکونت اختیار فرمانا، یہ ہم نے اس میں تفصیل سے پڑھا۔ پھر اس کے بعد جب تک تو آمد و رفت جاری رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے رہے، اور پھر ایسا ہوا کہ طبیعت زیادہ بے چین ہوئی، اور جو آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ لوگوں نے عرض کی کہ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہے۔ برتن میں پانی بھروا کر غسل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن غشی طاری ہو جاتی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرضو بھی ابی بکر فلیصلی بالناس، کہ میرے ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معذرت کرنا کہ میرے والد نہایت رقیق القلب ہیں، وہ جب آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ مرضو ابی بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو چنانچہ 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ایک دن پھر طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر جب پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ سے منع فرما دیتے ہیں، اور آپ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرماتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا، آئے لوگوں، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں۔ اور خطبہ مبارکہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں، اور جو اشرفیاں وہاں پڑی تھیں وہ منگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور اعلان فرماتے ہیں کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، ان کا جو بھی ترکہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا اور مسلمانوں کے بہبود پر خرچ ہوگا۔ پھر وصال والے دن طبیعت کو ذرا سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن طبیعت تھوڑی دیر میں پھر خراب ہو جاتی ہے اور بے چینی بڑھتی ہے، چہرہ مبارک پر پسینہ آتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ آخر سپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک منواتے ہیں، اور پھر انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرماتے ہیں، اللہم انت الرفیق الاعلیٰ، اللہم انت الرفیق الاعلیٰ، اللہم انت الرفیق الاعلیٰ، یعنی اب صرف بڑا رفیق درکار ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول 11 ہجری سوار کا واقعہ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 سال ہے۔ وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام کا انتہائی غمگین ہو جانا، یہ بھی ہم نے پڑھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلوار لے کر کھڑے ہو جانا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زیارت کے بعد باہر آ کر مختصر خطبہ دینا، اور حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا یقین ہو جانا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینا، اور صحابہ کرام کا ٹولیوں کی صورت میں اندر تشریف لانا اور درود و سلام پیش کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں دفن کرنا، یہ سارا ہم نے پڑھا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تو عزیز طلباء، ہوم ورک کے لیے آپ یہی سوال نمبر 2 کے 5 اجزاء الف ب ج د ہے، ان کے مختصر جوابات نیٹ کاپی پہ صاف ستھرے کر کے لکھیں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے۔ آپ کے سوالات ہوں تو میں آپ کے ساتھ لائن پہ ابھی موجود ہوں، یہ سامنے میرا نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے واٹس ایپ کا، تو میں آپ کے ساتھ ہوں ابھی بھی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی فنی، معاونتی، تکنیکی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کروں گا جن کے تعاون سے ہم یہ سبق پڑھنے کے قابل ہوئے۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔